الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي مدني رابطه الهاشمي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود أحمد محبوب العالمين أبو القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الصلوات پروردگار بوسیلہ اہل بیت اطہار آپ جملہ مومنین کی پرخلوص عبادت اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے مالک کائنات بانیان مجالس کا پرخلوص اہتمام قبول فرمائے پروردگار اپنی ذات والا صفات کی بارگاہ مقدس سے انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے صاحبان ایمان یقیناً نصف شب کا وقت ہو چکا ہے چند ایک معروضات موقع محل کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے یہ مجھے یقین ہے کہ جتنا دیر میں جناب کو زحمت دوں گا میں بھی خلوص کے ساتھ
اور یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی خلوص کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ لمبی چوڑی کوئی تمہید نہیں ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ منطق ہے، سادہ سی گفتگو ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، میرا حبیب ان لوگوں کو بتلا دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تمام عزتیں خدا کے لیے، بلے رسول ہی اس کے بعد عزتیں اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد تیسری منزل ہے کہ تمام عزتیں مومنین کے لیے مخصوص ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا شے ہے۔ صاحبان ایمان، یہ مختصر سا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، عام فہم جملے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، سن بلوغ میں جب پہنچے، حظی شعور یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے میری معاشرے میں عزت ہو، میرا احترام ہو، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن یہاں آ کر کے کچھ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے پاس اقتدار ہوگا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، میرے پاس دولت ہوگی تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، میرے پاس بہت بڑی ملازمت ہوگی، بہت بڑا افسر بنوں گا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایم پی اے، ایم این اے، ناظم، یعنی اس انداز میں انسان زندگی گزارتا ہے کہ میں مالدار بنوں گا تو میری عزت ہوگی، مگر نہ لوگ میری عزت نہیں کریں گے۔ یہ انسان کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، مگر نہ اصل حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مقام الگ ہے، دولت کا مقام الگ ہے۔ ایک شخص پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگان دین مولا کی خدمت میں پیش ہوا۔ مولا نے ارشاد فرمایا، شیخنا کیف الحال، تیرا کیا حال ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول میرے پاس بہت بڑا رقبہ ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑا مالدار ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں مال و مویشی ہیں، بہت رقم جمع کر چکا ہوں، بہت سارے میرے نوکر ہیں، میرے ملازم ہیں، بس اللہ کے رسول جہاں جاتا ہوں دولت کی وجہ سے لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہاں جاتا ہوں دولت کی وجہ سے لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا عبد خدا، یہ تو کس غلط فہمی کا شکار ہو گیا؟ تیری مثال تو اسی سیاہ سانپ کی ہے جو بھرے مجمع میں آ جائے تو لوگ خوف کے مارے کھڑے ہو جائے، سانپ سمجھے کہ میری عزت ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ فرمایا کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے؟ عزت کا مقام الگ ہے، دولت کا مقام الگ ہے، تو سمجھ رہے ہو کہ پیسے کے؟ فرمایا بدبخت ترین ہے وہ انسان جو اپنی دولت کی وجہ سے لوگوں سے عزت کروائے۔ یہ بس حد مشکل دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہیں، مگر نہ دولت الگ اور عزت کا مقام الگ ہے، بہت مشکل سے شاید نادری دیکھا گیا ہے کہ کہیں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں۔ آپ دیکھیے فرعون کے پاس بڑی دولت تھی لیکن عزت نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں، بڑے دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں کی عزت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، بڑی مشکل سے خدا اپنی برگزیدہ مخلوق کو یہ دونوں چیزیں عطا فرماتا ہے۔ مثلا حضرت یوسف کے پاس عزت بھی تھی، خدا نے دولت بھی عطا کی، سلیمان کو عزت بھی عطا کی اور ساتھ میں اقتدار بھی دیا، مگر نا بہت مشکل سے، بڑی مشکل سے یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی۔ صاحبان ایمان، یہ عزت یقین جانیے، خود خدا نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ ملکہ زنجبار ہے، والد کا انتقال ہوا، لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے والد گرامی کے بعد اسی تخت پہ بیٹھے ہیں، حکومت کے امور انجام دیں۔ کہا نہیں، میں کائنات عالم میں عزت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ملکہ اس سے بڑھ کر کے عزت کیا ہوگی، آپ کو اقتدار مل رہا ہے۔ کہا نہیں، وہیں سے چلی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی اس شہزادی کی نالین کو تخت پہ رکھا، یہ یہاں سے رخصت ہوئی، چلی گئی۔ وہ لوگ اس نالین کا احترام کرتے رہے، چلی لقدق صحرا، سفر کرتے کرتے مدینے میں قدم رکھا۔ پوچھا اے لوگو، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ کائنات عالم میں خداوند عالم نے جس گھرانے کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے وہ گھر کہاں ہے؟ کہا محلہ بنو ہاشم میں چلی جاؤ، وہاں ایک گھر ہے، کائنات عالم کی تمام عزتیں اس دہلیز پہ سجدہ ریز ہیں۔ چلی، کیوں سجدہ ریز ہیں؟ کہا اے خاتون، تم نہیں جانتی، تو نہیں جانتی، اس گھر میں پیغمبر کی اکلوتی بیٹی زہرا رہتی، بس یہ نام سنا چلی۔ روایات کے یہی جملے ہیں کہ قدم نہیں رکھا، دہلیز پہ بوسہ دیا، کہا اے خانوادہ پیغمبر کا گھر، گواہ رہنا اس ملکہ زنجبار نے، ملکہ حبش نے تیرے اندر قدم نہیں رکھا بلکہ دہلیز پہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد داخل ہوئی، سامنے سیدہ قونین کی زیارت سے مشرف ہوئی، ہاتھوں پہ بوسے دیے، عرض کیا اے بی بی جسے خواب میں نے دیکھا، کیا آپ وہی ہیں؟ فرمایا جسے میں نے اپنی جانب بلایا ہے، فضہ تیرا نام ہے؟ خدا جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کس قدر عزت و احترام حاصل کر رہی ہیں، عظمت حاصل کر رہی ہیں۔ زہرا کا گھر ہے، جاروب کشی کا اہتمام کیا، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، حسنین شریفین کی خدمت کی، اس انداز میں خدمت کی۔ صاحبان ایمان، پیغمبر نے بلایا، کہا بیٹی فضہ میرے قریب آؤ۔ قریب آئیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فضہ تو نے میری بیٹی کی بڑی خدمت کی ہے، میرے بیٹوں کی بڑی خدمت کی ہے فضہ، میرا دل چاہتا ہے تو کچھ مجھ سے مانگے اور میں تمہیں دوں۔ اللہ کے رسول، میرے پاس مانگنے کو تو کچھ نہیں ہے، اللہ کا حبیب مجھے بیٹی کہہ کر کے بلائے، میں کیا مانگوں؟ میرے پاس مانگنے کو کیا ہے؟ فرمایا نہیں فضہ، میرے دل کا ارمان ہے، چاہتا ہوں کہ میں تجھے کچھ عطا کروں، مانگ۔ اللہ کا رسول جو خواتین جنت کی سردار ہے وہ مجھے بہن کہہ کر کے بلاتی، میں کیا مانگوں آپ سے؟ فرمایا نہیں فضہ، تو نے ضرور مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، ہر اچھا عمل اس لیے انجام دیتا ہے کہ خدا مجھے جنت عطا کرے، خدا میرے اچھے عمل کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول آپ اندازہ تو لگائیے کہ جوانان جنت کے سردار مجھے ماں کہہ کر کے بلاتے ہیں، میرے پاس مانگنے کو کیا ہے؟ کیا مانگوں آپ سے؟
کون سی میری ایسی خواہش رہ گئی ہے جو آپ سے طلب کروں؟ فرماتے ہیں نہیں فضا، مانگو ضرور، چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ دوں۔ اللہ کے رسول آپ بار بار اصرار فرما رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، آپ کے فرمان کے مطابق مانگتی یہی ہوں جیسے میں نے آپ کی شہزادی کی خدمت کی ہے، بس یہی آپ سے التجا ہے کہ دعا مانگیں خدا مجھے طولانی زندگی عطا کرے، سیدہ کی خدمت کرنے کے بعد اسی انداز میں سیدہ کی بڑی بیٹی شہزادی زینب کی بھی خدمت کروں۔ صاحبان ایمان، خدا جنہیں چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر خدا نے دست دعا بلند کی، تھوڑی دیر توقف کے بعد فرمایا فضا، خدا نے تیری دعا کو مستجاب فرمایا۔ اللہ کا رسول آپ کے واسطے کو خدا رد کہاں فرماتا ہے؟ مجھے یقین تھا کچھ اور مانگ تاکہ میں تمہیں دوں۔ اللہ کے رسول اگر اور کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایک اور دعا ہے۔ میں نے چونکہ ضعیفی میں قدم رکھا ہے، ضعیفی میں قدم رکھ چکی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ مقام خلوت میں کبھی کبھار میں دیکھتی ہوں کہ دونوں بہن بھائی اکیلے بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حسین یہی کہتے ہیں کہ اے میری ماں جائی زینب، میں نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا ہے، میں یہاں سے رخصت ہوگا، مجھے نانے کی امت مدینے میں نہیں رہنے دے گی، میں یہاں سے چلوں گا، لوگ مجھے حج بھی نہیں کرنے دیں گے، آپ میرے ساتھ ہوں گی، ہم یہاں سے رخصت ہوں گے، میں جب یہاں سے چلوں گا تو 2 محرم کو کربلا پہنچوں گا، 4 کو میرے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں گے، 7 کو میرا پانی بند ہو جائے گا، روز عاشور میں مہمانوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ ذبح کر دیا جاؤں گا۔ اے میری بہن، اس کے بعد مسلمان تیری چادر چھین لیں گے، تجھے قید کر کے لے جائیں گے، بس اے اللہ کے رسول، یہ میں جملے سن چکی ہوں، میری آخری خواہش یہی ہے کہ جب زینب سفر کرے، سفر کا آغاز کرے، شہزادی محمل پہ سوار ہو، میرے بدن میں اس قدر طاقت موجود ہو کہ اسی ناقہ کی مہار میں ہاتھ میں پکڑوں، میں کربلا سے پیدل چلتی ہوئی شام تک کا سفر کروں۔ اجرکم علی اللہ۔ صاحبان ایمان، یقین جانیے پردے کی ثقت نہیں رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ مالک نے ڈیوٹی یہی لگائی ہے، شب و روز یہی ایک درد ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں میرے بیمار امام کی شہادت اور مصیبت کا اہتمام کیا، وہاں جناب فضا کی بھی مظلومیت کا سن لیجئے، چونکہ فضا کی شہادت بھی 25 محرم کو ہوئی، ایک ہی دن میں یہ ذوات مقدسہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ صاحبان ایمان، پیغمبر خدا کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، روئے، قریب بلایا، فرمایا فضا میرے قریب آؤ، قریب آئی، پیغمبر خدا نے فضا کے سر پہ بوسے دیے، فرمایا فضا میں تیرا ممنون، میرا مالک تیرا ممنون ہے۔ صاحبان ایمان، اسی انتظار میں فضا نے وقت گزارا، چلی سب سے پہلی صاحبان ایمان ڈیوٹی کہاں سے انجام دی؟ اب 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، ساری بیویاں محملوں پہ سوار ہوئیں، لیکن شہزادی مسافر شام اپنے محمل کے قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار وفا آگے بڑھے، سیدہ مرشد زادی نوکر حاضر ہے، آئیے میں آپ کو محمل پہ سوار کرواؤں۔ بی بی فرماتی ہیں نا عباس، علی اکبر بڑھے، اماں میں آپ کو سوار کرواؤں، فرماتی ہیں نا اکبر۔ قاسم آگے بڑھے، یتیم کی نوکری منظور ہو، بسم اللہ، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اماں میں حاضر ہوں، فرماتی ہیں نا قاسم۔ اب کربلا کے غریب آگے بڑھے، ماں جائی زینب،
اگر کربلا کے مسافر کی نوکری منظور ہو تو آئیے بسم اللہ، میں آپ کو محمل پہ سوار کرواؤں۔ بی بی فرماتی ہے نا حسین۔ ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رو کر کے فرماتے ہیں زینب بتا تو صحیح آج تمہیں کون سوار کروائے؟ رو کر کے فرماتی ہیں حسین آج مجھے محمل پہ وہ سوار کروائے جو میرے ساتھ شام تک کا سفر کرے، یا باقر کے بابا کو بلاؤ۔ بسم اللہ، مولا جزائے خیر دے، مالک رونا قبول فرمائے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کے، یا ام فضا کو بلاؤ مجھے محمل پہ سوار کروائے۔ اور نوالو شہزادی چلی، اب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، کس عالم غربت میں چلے، خدا گواہ ہے قدم قدم پہ رک کر کے پیغمبر کے روزے کی زیارت کرتے تھے۔ جس قدر کوئی شریف ہوتا ہے اسی قدر اسے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ وطن سے محبت انسان کی شرافت کی دلیل ہے۔ دیکھیے ہم سب مسافر ہیں، کسی کا تعلق اندرون سندھ سے، کسی کا پنجاب سے، کسی کا ہندوستان سے، سب مسافر ہیں۔ وطن انسان کو لمحے لمحے یاد آتا ہے، لمحے لمحے انسان اپنے وطن کو، جہاں پلا بڑھا، جہاں جنم لیا، جوان ہوا، وہ انسان وطن نہیں بھولتا۔ صاحبان ایمان اگر مسافرت میں کوئی مر جائے تو یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس کو وطن پہ جا کر کے دفن کرو، اس غریب کو وطن لے جاؤ۔ صاحبان ایمان وطن سے محبت انسان کی شرافت کی دلیل ہے۔ جس قدر انسان شریف ہوگا اسی قدر اس کو اپنے وطن سے محبت ہوگی۔ فرمایا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، جو کوئی ظالم اگر کسی شریف کو اس قدر تنگ کرے کہ وہ شریف اپنے وطن کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے تو شریعت میں اس ظالم کی سزا، جس نے کسی شریف کو مجبور کیا وطن چھوڑنے پہ، اس ظالم کی سزا وہی ہے جو قاتل کی سزا ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحبان ایمان دراصل جب کوئی شریف اپنا وطن چھوڑتا ہے تو وطن نہیں چھوڑتا، حقیقتاً اس کا اپنے وطن سے جنازہ جا رہا ہوتا ہے۔ میرے مولا کربلا میں نہیں مارے گئے، حسین تب کے شہید ہوئے جب نانے کی قبر سے جدا ہوئے۔ مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلے سفر کیا، صاحبان ایمان کربلا پہنچے، 3 دن کے بھوکے و پیاس سے مارے گئے۔ اب میں کیسے پڑھوں، میری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ وہ شہزادی جو آدھی رات کے عالم میں نانے کی قبر پہ آتی تھی، اور میرے مولا امیر جلدی سے قبر کا چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ بیٹے نے پوچھا بابا دیکھنے والا تو نہیں ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے؟ مولا بابا آپ یہ چراغ کیوں بجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسن بیٹے مجھ علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی غیر محرم کی نظر میری بیٹی زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ اور صاحبان ایمان خدا گواہ ہے بھائیوں کی شہادت کے بعد 11 محرم کی مکمل رات، شام غریبہ کی مکمل رات، 11 محرم کا مکمل دن، 12 محرم کی مکمل رات، کچھ دن کا حصہ یہی شہزادی بے مکنہ و چادر ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی رہی۔ اب بھی گریہ نہ کیا جائے، نہ رویا جائے۔ صاحبان ایمان اندازہ تو کیجئے، یہی کہہ کر کے روتی رہی میرا پردہ بنانے والا عباس نہ رہا، اب میں کیسے شام تک کا سفر کروں؟ حسین اب بتا چاندنی رات کا عالم ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اور رونے والوں خدا گواہ ہے اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ بیان کروں۔ سامنے یہ مقتول کے ورثات دیکھتے رہے، قاتل شراب پیتے رہے اور قاتل انعام پہ لڑتے رہے۔ علی اکبر کا قاتل انعام پہ لڑتا رہا، علی اکبر کی ضعیفہ ماں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ فقط یہی کہا اکبر تیری ماں کی غربت ہے، میرا لال میرا اپنا نصیب ہے، بتا میں کہاں جاؤں؟ اجرکم علی اللہ۔
مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلا دستار امامت جب میرے مولا کے سر پہ آئی، سب سے پہلا مسئلہ فضا نے پوچھا۔ فضا نے پوچھا، اس سے قبل سیدہ نے پوچھا تھا کہ میرا لال بتا، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، بتا تیری پھوپھی مظلومہ کہاں جائے، کہاں جائے۔ رونے والوں، دوسرا مسئلہ جناب فضا نے پوچھا ہے، دوسرا مسئلہ فضا نے پوچھا۔ فضا قریب آئی، سجاد اما حکم، سجاد میں نے دیکھا ہے جن محملوں پہ ہم نے سوار ہونا ہے نا، وہ دیکھ سامنے بیٹھے ہوئے، میں نے ایک اونٹ کو دیکھا ہے۔ اماں آپ نے کیا دیکھا؟ عرض کیا سجاد میں نے دیکھا یہ ایک اونٹ ہے، اپنے مقام سے اٹھتا ہے، دوسرے اونٹ کی گردن پہ گردن رکھتا ہے، پھر وہیں سے اٹھتا ہے، تیسرے اونٹ کی گردن پہ گردن رکھتا ہے۔ سجاد یہ جانور کیا کر رہا ہے؟ آخر اس کی وجہ تو ضرور ہے۔ رو کر کے فرماتے ہیں اما فضا نہیں پہچانا تو مسلمانوں نے نہیں پہچانا، نانے کی امت نے نہیں پہچانا۔ او شرفاء کا مجمع، یہ جملہ غور سے سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اما فضا، اب سجاد اپنی غربت کیا بیان کرے، یہ جانور دوسرے جانوروں کے پاس جا کر کے اپنی زبان میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم چابک مارتے رہیں، قبول کر لینا، تیز دوڑنے کی کوشش نہ کرنا، تمہاری پشت پہ علی کی بیٹی سوار ہوگی، ارے تمہاری پشت پہ یتیم سکینہ سوار ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ سیدہ گریہ قبول فرمائے، ضرور رویا کریں۔ رونے والوں، جس امام کو پرسہ دینے آئے ہو نا، ہمیشہ مجالس میں اپنے بابا کا پرسہ لینے آتا ہے، اپنے بابا کا پرسہ لینے سجاد تشریف لاتے ہیں۔ رونے والوں آج بتاؤ سجاد کا پرسہ کس کو دے رہے ہو؟ کس کو دے رہے ہو؟ خدا گواہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، رونے والوں خدا میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے اور کوئی آئے نہ آئے، تین مظلوم ہستیاں ضرور تشریف لاتی ہیں، ضرور تشریف لاتی ہیں۔ پہلی روایت میں ملتا ہے مسافر شام زینب ضرور تشریف لاتی ہے، میری شہزادی ضرور تشریف لاتی ہیں۔ دوسرے بے زبان بیٹے علی اصغر کی ماں رباب تشریف لاتی ہیں، رباب تشریف لاتی ہیں، اپنی بیٹی سکینہ کو لے کر کے آتی ہیں۔ صاحب کبریت فرماتے ہیں میرا مولا سجاد جہاں مجلس ہوتی ہے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں شاید میرے مولا ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوں گے، قریب آ کر کے بیٹھتے ہوں گے؟ نا، میں نے پڑھا مولا جب تشریف لاتے ہیں جہاں سے مومن داخل ہوتے ہیں اسی راستے سے میرے مولا تشریف لاتے ہیں، دائیں جانب آ کر کے خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں، خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے، شریفوں عزاداروں ماتمداروں اب میرا مولا کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اونچی آواز میں فرماتے ہیں جی آیا او میرے بابا کا عزادار، سجاد تیرا ممنون ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا جزائے خیر عطا فرمائے، مولا آپ کا رونا قبول فرمائے، رونے والوں مولا آپ کا رونا قبول فرمائے، مولا آپ کو جزائے خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کے۔ روتے بھی رہو اور دعا بھی مانگتے رہو۔ غریب امام، بیمار امام، خدا کی قسم وقت قلیل ہے، غربت طویل ہے، بیان نہیں کر سکتا اب میں کون سی غربت بیان کروں۔ ایسا کریم امام ہے، جب مدینے کے نواح میں آ کر کے رہائش پذیر ہوئے نا، یہ ایسا کریم امام عمر ابن سعد آیا، بابا کا قاتل آیا، فرزند رسول حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں، مجھے بچوں کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، مولا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے مولا نے اپنے بابے کے قاتل کو مایوس واپس نہیں لوٹایا، اتنا کریم امام، فرمایا اپنے بچوں کو میرے گھر بھیج دو، میں حفاظت کروں گا۔ باپ کے قاتل کے بچوں کی خدا گواہ ہے میرے پاک امام نے محافظت کی ہے۔ ایک بھائی کا قاتل ہے، 3 دن مہمان آ کر کے رہا، اسے غلہ بھی دیا میرے مولا نے،
ایسے انسان کے میرے مولا نے 3 دن تک اپنے مقدس ہاتھوں سے ہاتھ دھلوائے. کائنات میں کوئی ایسا کریم ملے گا آپ کو؟ 3 دن کے بعد جب جانے لگا شجرۃ الوداع تک رخصت کرنے کے لیے آئے. مہمان کو کہا فی امان اللہ، چلا جا. گیا، پھر واپس آیا. واپس آ کر کے کہا فرزند رسول شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اور فرماتے کیوں؟ اس لیے اگر مجھے آپ پہچانتے تو میری اتنا عزت نہ کرتے. اور شرفاء کا مجمع، خدا گواہ ہے میرے مولا کی آنکھوں سے خون بہ رہا تھا، خون جاری ہوا. فرماتے ہیں اے حسین، سجاد دنیا کا ہر درد بھول سکتا ہے، اپنے بھائی اکبر کے قاتل کو نہیں بھول سکتا. چلے جاؤ، تمہارا نام حسین ہے، تمہارے باپ کا نام نمیر ہے، اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے. میں قربان مولا سلامت رکھے. تم سے جو سلوک ہو سکا تم نے کیا، آج تم ہمارے مہمان ہو. چلے جاؤ، سجاد کو زیادہ نہ رلاؤ. رونے والوں روتے ہوئے میرے پاک امام گھر میں تھا. ایسا کریم خاندان کائنات میں ہے؟ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ مسافر شام گریہ کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں. شہزادی پوچھتی ہیں بیٹا سجاد. اماں حکم فرماتی ہیں میرا لال کیا یہ تیرا مہمان واپس چلا گیا؟ ہاں اماں واپس چلا گیا. اماں آپ پہچانتی ہیں؟ رو کر کے فرماتی ہیں سجاد زینب دنیا کا ہر درد بھول سکتی ہے، اپنے بیٹے اکبر کے قاتل کو نہیں. میرا لال میں تو اپنے ہاتھوں سے اکبر کے قاتل کے لیے کھانا منگوایا. صاحبہ نے کائنات میں کوئی ایسا کریم خاندان ہے تو بتائیے. ایسا مظلوم دعا کیا کریں کوئی ایسے غریب نہ ہو جیسے سجاد غریب ہوا، جیسے میرا مولا غریب ہوا. انہیں مانو 20 حج میرے مولا نے جس ناکہ پہ بیٹھ کر کے کیے. علماء لکھتے ہیں زندگی بھر سجاد نے اس ناکہ کو چابک نہیں مارا، کبھی سختی سے اس کی لجام کو نہیں کھینچا، بانگ کو نہیں کھینچا، مہار کو نہیں کھینچا. جب میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہی حیوان خدا ہے. 3 دن تک بھوکا و پیاسا سجاد کی قبر پہ بیٹھا رہا، سر ٹکراتا رہا. 3 دن کے بعد قبر کے اوپر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. نہیں پہچانا تو مسلمانوں نے نہیں پہچانا. صاحبان ایمان کتنی غربت بیان کر. لمحے لمحے سجاد نے دکھ دیکھے، لمحے لمحے دکھ دیکھے. جب منظر مدائنی کو معلوم ہوا کہ سجاد واپس آئے ہیں، چلا جا کر کے میرے مولا کو، اپنے مولا کو جا کر کے پرسا دو. چلا مدینے میں قدم رکھا. یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. جا رہا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یکا یک دیکھا کپڑوں پہ خون کے داغ ہیں. ایسے سر اونچا کر کے مکان کی چھت کی جانب دیکھا. کہا میں نمازی آدمی تھا، نہ جانے مدینے کے لوگ کیسے ہیں، اپنے جانوروں کو مکان کی چھت پہ ذبح کرتے ہیں. یہ جملہ پرانے عزادار تشریف فرمائے. میرے بزرگوں یہ جملہ غور سے سننا. یہ پرانے یہ مکان کی چھت پہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. امام باقر قریب ہے، فرماتے ہیں منظر مدائنی توبہ کر، دراصل تیرے کپڑے آج نماز کے قابل ہوئے ہیں. مولا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں میرا بابا مظلوم مکان کی چھت پہ بیٹھ کے اپنی پھوپھی زینب کے پردے کو یاد کر کے رو رہا ہے. اور میں قربان جاؤں، یاد کر کے رو رہا ہے. رونے والوں منظر مدائنی قریب آیا. مولا آپ زیادہ گریہ نہ کیا کریں، مولا یہ شہادت آپ کی میراث ہے، جوان مارے جاتے ہیں، مولا آپ صبر کیا کریں، آپ کی زندگی ہمارے لیے غنیمت ہے. مولا فرماتے ہیں منظر تو نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا. مولا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کیا ننگے سر شرابی کے دربار میں میری پھوپھی کا جانا بھی ہماری میراث ہے. میں قربان جاؤں، مولا آپ کو سلامت رکھے. رونے والوں خدا گواہ ہے جب واپس پلٹے اور جب جناب محمد حنفیہ کو معلوم ہوا سجاد واپس آئے ہیں،
حنفیہ زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکے، زمین پہ گرے، پھر اٹھے، لوگوں نے پکڑ کے سوار کیا گھوڑے پہ، پھر نیچے گرے، لوگوں نے سہارا دیا، چلے رب اکبر کی قسم، جب میرے مولا کے قریب سے گزرے اجنبیوں کی طرح سلام کیا اور چلے گئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں باقر بیٹا، باقر، بابا حکم، فرماتے ہیں تیرے دادا نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں ہے۔ بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں ہاں میرا لال نہیں پہچانا۔ اب جناب باقر چلے، جا کر کے ابا کے دامن کو پکڑا۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کون ہے؟ دادا مجھے پہچانیے، میں باقر ہوں۔ ارے میرا لال باقر؟ ہاں دادا۔ جلدی سے سینے سے لگایا، تیرا بابا کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ دادا وہ سامنے دیکھیے جس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے۔ اور ہونے والوں غیرت مندوں قریب آئے، کافی دیر تک حنفیہ دیکھتے رہے۔ کہا سجاد میں کیسے تسلیم کروں؟ 22 سالہ جوان ایسے ہوتا ہے جیسے تو وہ میں قربا اجرکم علی اللہ، مولا جزائے خیر دے۔ بس بھی رونے والوں زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، چند لمحے کی اور زحمت ہے۔ دعا کیا کریں کوئی ایسے غریب نہ ہو جیسے میرا مولا سجاد غریب ہوئے۔ میرے استاد مرحوم نے اپنی ایک کتاب میں مسافر شام میں ام المصائب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب میرے مولا زندان میں قید تھے، زندان شام میں، لوگ جاننے والے، آشنا، واقف کار جب اس گلی سے گزرتے اپنے چہرے کو چھپا کر کے نکل جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجاد ہمیں پہچان کے کوئی چیز ہم سے مانگ نہ لے، گزر جاتے۔ میرے مولا فرماتے باقر دعا مانگ میرا لال، کوئی ہم جیسا غریب نہ ہو۔ ہم بھی کسی دور میں مدینے میں بستے تھے، باقر لال یہ لوگ جانتے ہیں، اپنے چہرے پہ کپڑا دے کر کے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے والو اب لکھا صاحب کبریت نے کہ 2 میاں بیوی ہیں، اسی گلی سے گزرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ 14 دن متواتر ایسے کیا۔ 14ویں دن میرے مولا نے ایسے ہاتھ اٹھایا، فرماتے ہیں ضعیفہ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اب جلدی سے یہ خاتون بھاگی، مولا کے قریب آئیں، سب سے پہلے یہی سوال کیا، میں نے عرض کیا نا دعا مانگ کوئی ایسے غریب نہ ہو جیسے سجاد غریب ہوئے۔ قریب آئی، سب سے پہلا سوال کیا کہ قیدی مجھے اتنا بتائیے کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ رو کر کے فرماتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ دوسرا سوال، قیدی میرا سلام، علیہ السلام۔ قیدی تیرے چہرے کی شرافت سے معلوم ہوتا ہے آپ شریعت محمدی سے بہتر واقف ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ رو کر کے عرض کیا قیدی میں ایک سوال کروں، آپ مجھ پہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مولا فرماتی ہیں بتا کون سا سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ قیدی شریعت محمدی میں غلام فروخت کیے جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں، غلام فروخت بھی کیے جاتے ہیں، خرید بھی کیے جاتے ہیں۔ قیدی ناراض نہیں ہونا، میں نے یہی ایک مسئلہ پوچھنا تھا، یہ جو 5 برس کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، تھکے نہیں خدا کے لیے؟ تھکے نہیں؟ انہیں والوں 2 جملے سجاد کی غربت کے ضرور سن لیجیے، نہ جانے زندگی پھر وفا کرے یا نہ کرے، آئندہ برس کوئی زندہ ہو یا نہ ہو۔ قیدی یہ جو 5 برس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، قیدی میں آپ کو قیمت دیتی ہوں، کیا یہ بچہ میرے ہاتھوں فروخت کرو گے؟ کرو گے؟ میرے پاک امام کھڑے ہو